أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مختصر حمد و صلات کے بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، کافی دیر سے آپ احباب تشریف فرما ہیں۔ کتاب و سنت کی روشنی میں جماعت کے جید علماء کرام سے آپ نے خطابات سماعت فرمائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جماعت کے عظیم قاری المقری، جامعہ محمدیہ اہل حدیث مرکز اہل حدیث خانپور کے مدرس بھائی جان قاری مجیب صاحب نے قرآن مجید کی تلاوت سنائی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے دور میں سننے کی یا سنانے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں تقریباً تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ سنا بھی بہت زیادہ جا رہا ہے اور سنایا بھی بہت زیادہ جا رہا ہے، اور جس چیز کی کمی ہے وہ ہے عمل کی۔ ہم سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، لیکن ہم میں عمل نہیں ہے۔ اصل جو انقلاب آتا ہے یا معاشرے میں تبدیلی آتی ہے، یا اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے، یا بندے کی ہر دعا کو اللہ تعالی شرف قبولیت سے نواز دیتا ہے، تو یہ سارے معاملات اور سارے فضل و کرم یہ تب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نصیب کرتا ہے جب بندے میں عملی زندگی موجود ہو۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ عمل کا ذوق اور شوق رکھا کرتے تھے کہ قرآن حکیم کی کوئی آیت کریمہ نبی کریم علیہ السلام سے سنتے، سمجھتے، غور کرتے اور اس پہ عمل کرتے، اور جذبہ اتنا تھا، ذوق اتنا تھا، شوق اتنا تھا کہ اس وقت تک دوسری آیت کریمہ نبی علیہ السلام سے نہیں سمجھا کرتے تھے، نہیں پڑھا کرتے تھے، جب تک کہ پچھلی آیت کریمہ پہ خوب عمل نہیں ہو جاتا تھا۔ اصل جو کمی ہے وہ عمل کی ہے۔ ہر کسی کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ رب کائنات نے دونوں رستے دکھا دیے ہیں۔ اب بندے کی مرضی کہ وہ شکر گزار بنے اور بندے کی مرضی وہ ناشکرہ بنے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے معراج کے موقع پہ
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک میسج دیا تھا، فرمایا تھا کہ اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کیجئے گا، اور دوسری یہ بات بھی پہنچا دیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو جنت کے پلاٹ رکھے ہیں وہ بیسیکلی خالی پلاٹ ہیں، وہ چٹیل پلاٹ ہے، صاف ستھرے پلاٹ ہیں۔ جنت کی جو جگہ ہے وہ خالی ہے، اس میں فی الحال کچھ نہیں بنا ہوا، نہ اس میں کوئی مکان ہے، نہ اس میں کوئی باغات ہیں، نہ اس میں کوئی نہریں ہیں، خالی پلاٹ ہیں۔ جا کر کے میری طرف سے اپنی امت کو پیغام دیجئے گا کہ یہ جتنا اپنی زندگی میں اچھا اور خوبصورت عمل کرتے رہیں گے اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی ان کے جنت کے پلاٹ کو خوبصورت بناتا رہے گا۔ یعنی جنت خوبصورت بنتی ہے عمل سے، زندگی خوبصورت بنتی ہے اچھے کردار سے اور اچھے عمل سے۔ عمل نہ ہو، سنی سنائی بات ہو، یعنی بندہ، ایک بندے سے کسی نے پوچھا نا بھی یہ 2 کان اللہ نے کیوں لگائے، تو اس نے کہا سیدھا جواب ہے، ایک کان سے سنتے جاؤ اور دوسرے سے نکالتے جاؤ۔ تو یہ تھوڑی بات ہے، یعنی کان اللہ نے سننے کے لیے دیے ہیں، لیکن دماغ اللہ نے سمجھنے کے لیے دیا ہے، اور یہ ہاتھ پاؤں اور یہ جو جسم کے اعضاء ہیں یہ اللہ نے پریکٹیکلی کرنے کے لیے دیے ہیں، یعنی عمل کرنا پڑے گا۔ عمل اگر نہیں تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ انسان کا جو جسم ہے یہ بیسیکلی نہ جنتی ہوتا ہے نہ جہنمی ہوتا ہے، یہ بندے کے اپنے بس میں ہے کہ اپنے جسم کو، اپنے وجود کو جنتی بنائے یا جہنمی بنائے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صحیح البخاری میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ اپنے والد کے نام کی قسم اٹھا لی، مجھے میرے والد کی قسم۔ نبی علیہ السلام نے یہ میری قسم سن لی اور مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا، عمر لا تحلفوا بآبائکم، اپنے باپ دادوں کے نام کی قسمیں نہ اٹھایا کرو۔ لا تحلف الا باللہ، پہلے تو قسم اٹھانی نہیں چاہیے، اگر قسم اٹھانی بھی پڑے تو پھر صرف اور صرف اللہ کے نام کی قسم اٹھایا کر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے جب سے یہ حدیث مبارکہ سنی اس کے بعد میں نے کبھی بھول کے بھی غیر اللہ کی قسم نہیں اٹھائی۔ عمل کی بات ہے نا، کہ جو سنا اس پہ عمل کیا، ذرہ برابر بھی دیر نہ ہو، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ یہ ہے وہ ہے، یہ سب شیطانی باتیں ہیں، اور یہ ساری کفران نعمت والے ہیلے اور بہانے۔ جو بات قرآن کی سمجھ آ جائے، حدیث کی سمجھ آ جائے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اصل ہے تبدیلی جو ہے وہ عمل سے آتی ہے۔ ممکن ہے کہ بندے میں جب عمل ہو تو اللہ تبارک و تعالی ولایت کا تاج پہنا دیتے ہیں، عمل ضروری ہے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جو کہ سیدہ ام المومنین ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں رضی اللہ عنہا، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں، اور حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں۔ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ فرمایا تھا، جو دن اور رات میں 24 گھنٹے میں فرائض کے علاوہ، فرض نماز کے علاوہ، یعنی فرائض کی رکعتوں کے علاوہ جو میری امت میں سے اضافی 12 رکعتیں ادا کرنے کی عادت اپنے میں ڈال لے گا، تو سیدہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں زمانہ دیتا ہوں اللہ تعالیٰ اسے جنت بھی دے گا، اور جنت میں اللہ اسے میرا پڑوس بھی نصیب کر دے گا۔ میرے خیال میں آپ تھک گئے ہیں، کیا خیال ہے؟ ہاں جی، سادہ آج وڈا امتحان ہی وہی سپیکر تے تقریر کرن دا۔ یہ قاری صاحب کو میں داد رہنا جو تلاوت کر گئے، ٹھیک ہے، چلو ساری ایک سریکی دی مثال ہے، قاری آصف صاحب سمجھ دے بیٹھے ہو سن، اگلا جمعہ ڈاٹا میں نے یہ کہا ہے کہ جب اگلی بار پروگرام رکھیں گے نا آپ، پھر دیکھیں گے کہ آپ کیسے سپیکر نہیں لاتے۔ یہی ہوگا کہ ایک دن ہمیں پہلے آنا پڑے گا، سارے انتظامات جو ہے نا
وہ خلائی مخلوق سنبھال لے گی، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چلو جی، اللہ برکت دے، آپ کو میری بات تو سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ بس یہ کافی ہے۔ جتنے بھی احباب باہر ہیں اندر ہیں، آپس میں باتیں کرنے کے بجائے بھائی جان ذرا میری طرف دھیان دیں تاکہ میں دو چار باتیں آپ کے گوش گزار کر سکوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق دے۔ تو سیدہ فرماتی ہیں کہ فرائض کے علاوہ کتنی رکھتے ہیں؟ بولیے گا، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، تو آپ سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ نے میرے وقت پہ بھی شفقت فرمانی ہے۔ ذرا دھیان دیں گے تو وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوں گے اور پسند ہوں گے۔ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ 2 رکعتیں فرض کی، صبح کے فرض کی 2 رکعتوں سے پہلے، اور 4 رکعتیں ظہر کے فرضوں سے پہلے، 2 رکعتیں ظہر کے فرضوں کے بعد، اور 2 رکعتیں مغرب کے فرضوں کے بعد، اور 2 رکعتیں عشاء کے فرضوں کے بعد۔ آپ نے فرمایا جو یہ 12 رکعتیں پڑھے گا تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ اسے جنت بھی دے گا، اور جنت میں اللہ اس کو میرا پڑوس بھی نصیب کر دے گا۔ اصل جو بات ہے نا وہ اب میں کرنے لگا ہوں۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے نبی علیہ السلام کی، جب سے سنی ہے تو میں نے آج تک ان 12 رکعتوں میں ناغہ نہیں کیا۔ میں تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ پڑھتی ہوں۔ یعنی اصل بات ہے عمل کرنے کی۔ جب بات آ جائے آپ تک تو اس پہ عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ عمل کے بغیر تو گزارا ہی نہیں۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ کو بلایا، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے بلا کر کے کیا فرمایا؟ اے ملی اے ملی اے ملی یا فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ، عمل کیا کرو، عمل کیا کرو، عمل کیا کرو۔ کتنی بڑی ہستی اپنی دختر کو اور جنت کے عورتوں کی سردار کو کیا نصیحت فرما رہے ہیں؟ عمل کیا کرو۔ وہاں جب نصیحت عمل کی ہو سکتی ہے تو ہمارے ہاں تو بالاولا ہو سکتی ہے۔ اتنی بڑی ہستی، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی سیدہ عمل کیا کر، عمل کیا کر۔ اگر عمل نہیں کرو گی تو پھر کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں اللہ کا رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھے کسی قسم کا کوئی نفع نہیں دے سکوں گا اگر تیری زندگی میں عمل نہیں ہوگا۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں عمل کیا کر، اللہ عمل سے راضی ہو جاتا ہے۔ اپنی لخت جگر کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ عمل کیا کر۔ پھر صرف نصیحت نہیں فرمائی، عمل کروا کے دکھایا۔ عمل کروا کے کیسے؟ سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ ایک دفعہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ زہرا کو بلا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور فرمانے لگے میری بیٹی فاطمہ، میں نے سنا ہے نبی کریم علیہ السلام غلام تقسیم کر رہے ہیں، چلی جا اللہ کے پیغمبر کے پاس، جا کر کے اپنے بابا سے گزارش کر کے آ کہ اللہ کے نبی ہم کام کر کے تھک جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں دکھا دینا، پانی اٹھا کے گھر کے کام کاج کر کے میرے ہاتھ چھلنی ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی میں بیٹی حاضر خدمت ہوں اور عرض کرنے آئی ہوں کہ مجھے بھی یہ غلام دیجئے۔ حضرت علی المرتضی نے اپنی بیگم اور بیوی کو روانہ کیا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں، آ کر کے کہنے لگی مجھے غلام چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بعض دفعہ ایسے بھی ہو جائے گا آپ میں بھی تھکاوٹ ہوگی تو آپ کا غلام بھی تھکا ہوا ہوگا، میں تمہیں ایسا عمل کیوں نہ بتاؤں جس عمل کے ذریعے اللہ آپ لوگوں کی تھکاوٹ کو دور کر دے گا۔ اللہ کے نبی کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا جب بھی سویا کرو
सोने से पहले 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ के अपने हाथ पे फूंक मारा करो, हाथ अपने जिस्म पे फेर के सोया करो, अल्लाह तुम्हारी थकावटें दूर फरमा देगा। असल बात तो अमल की है भाईजान। इतने अजीम घराने में अमल की बात हो रही है तो आप और मैं किस खेत के माली हैं? आप और मैं में क्या तकब्बुर है भाई? इतनी बड़ी हस्ती, क्या आप गुलाम नहीं दे सकते थे अपनी बेटी को? दे सकते थे, दर्जनों गुलाम दे सकते थे, लेकिन गुलाम नहीं दिए, अमल का तोहफा दिया। अमल का तोहफा, मेरी बेटी अमल, ये प्रैक्टिकली अगर हो जाए आपकी जिंदगी में, अल्लाह थकावटें ही दूर कर देगा। अमल समझाया जा रहा है कि अगर अमल करोगे तो कामयाबी मिलेगी। हमारे अंदर तो तब्दीली है ही नहीं। जलसा से पहले भी मैं सिगरेट पीता था और जलसा सुनने के बाद भी मैंने सिगरेट से तौबा नहीं की, वही सिलसिला चल रहा है। मैं प्रोग्राम और जुम्मे का खुतबा सुनने से पहले भी बेनमाज था, अब भी बेनमाज हूं। मेरी जिंदगी इस्लाम में गुजर गई है, लेकिन मेरी जिंदगी में इस्लाम नजर नहीं आता। पता नहीं ये कैसा मुसलमान है, अजीब इसकी कैफियत है। कहता है मैंने दाढ़ी रखी हुई है, पता चल जाएगा कि मैं मुसलमान हूं। ये आपको किसने कहा कि दाढ़ी रखना मुसलमानों का शेवा है या मुसलमानों की निशानी है? ये किसने कहा? दाढ़ी का ताल्लुक मुसलमान वाली बात से है ही नहीं। दाढ़ी तो यहूदियों की भी है, सिखों की भी है, ईसाइयों की भी है। दाढ़ी तो काफिर भी रखते हैं। दाढ़ी तो मुसलमान के बजाय मर्द की अलामत है। हमारे अंदर इस्लाम की कौन सी बात है? कहते हैं जी हम नमाज पढ़ते हैं। मैंने कहा आपने कब नमाज पढ़ी है? कहते हैं देखो जी पढ़ते हैं हम। मैंने कहा जी आपने जब नमाज पढ़ी है दीन समझ के नहीं पढ़ी, आपने नमाज पढ़ी है रूटीन समझ के। कहते हैं जी हम हज पे गए थे, उम्रे पे गए थे। भाई आपने कौन सा इबादत समझ के गए थे? आप तो सैरो तफरीह करने के लिए गए थे। इल्ला मर रहम, हमारा रोजा रूटीन वाइज, हज रूटीन वाइज, हस्बे साबिक जिस तरह बाबा जी जाया करते थे मैं भी वैसे जाता हूँ। हमारे मोहल्ले वाले वो चौधरी साहब गए थे अपने बच्चों को लेके, लिहाजा मैं भी बच्चों को लेके जाऊंगा। देखा देखी की नमाजें हैं, देखा देखी के रोजे हैं, देखा देखी की दाढ़ियां हैं, देखा देखी की तिलावतें हैं। हम में कौन सा अमल है भाईजान? एक अमल हो और अल्लाह तबारक व तआला इनकलाब ना लाए, ये हो ही नहीं सकता। हमारे अंदर जो अमाल हैं ये अल्लाह को राजी करने वाले नहीं हैं और ना ही नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत और सुन्नत समझने वाले हैं। बाहर के अमल जरूरी है, अमल के बगैर गुजारा नहीं। जरा आपने मेरी तरफ ध्यान देना है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो बंदा भी, चाहे वो बंदा हो या बंदी हो, मर्द हो या औरत हो, मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, जो भी हो, ईमान की हालत में नेक अमल करने की आदत बना ले। या अल्लाह फिर क्या होगा? अल्लाह फरमाते हैं फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। जो बंदा अमल करने की आदत बनाएगा, मेरा वादा है मैं अल्लाह उसकी जिंदगी पाकीज़ा बना दूंगा। बस मैंने तो एक लफ्ज में बात मुकम्मल कर दी, लेकिन इसको तोलना जरा घर में जाके। अमल करोगे जिंदगी पाकीज़ा बनेगी। करो सौदा अल्लाह से, अमल तुम्हारे जिम्मे, तुम्हारी जिंदगी की हिफाजत रब के जिम्मे। चलो कंप्रोमाइज करो, टेबल लगी हुई है, हम आपके सामने अल्लाह की तरफ से ये जो पेशकश है ये सामने रख रहे हैं। आगे आपकी मर्जी है, जो भी अमल करेगा उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी अल्लाह के सुपुर्द है। लेकिन हमने कब, हमने सोचा ही नहीं। हम उसी तरह बेनमाज हैं, उसी तरह हमारे अंदर सारे अमल जरूरी हैं, अमल के बगैर तो गुजारा ही नहीं।
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اللہ فرماتے ہیں ہر انسان خسارے میں ہے، رب نے قسم اٹھا کے بات کی ہے، لیکن خسارے سے وہ بندہ محفوظ ہے۔ یا اللہ کون سا بندہ محفوظ ہے؟ اور یہاں خسارے سے مراد جہنم کا داخلہ ہے، خسارے سے مراد عقیدہ توحید سے محرومی ہے، خسارے سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار ہے۔ یا اللہ نقصان سے کون محفوظ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس کی نشانی ایک یہ ہے، جس کے دل میں ایمان ہوگا یعنی عقیدہ توحید ہوگا، یہ بندہ خسارے سے محفوظ ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پہ بات بتائی جا رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں جس کے پاس عمل ہوگا، پریکٹیکل ہوگا، جس کا کردار صحیح ہوگا، جس میں تبدیلی آ رہی ہے، جس میں انقلاب آ رہا ہے، جس میں عمل بڑھتا جا رہا ہے، جو اسلام میں زیادہ سے زیادہ داخل ہوتا جا رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں جو بندہ عمل کر رہا ہوگا، میرا وعدہ ہے عمل تمہاری ذمہ داری ہے، ہر قسم کے خسارے سے بچانا میں اللہ کی ذمہ داری ہے۔ ادھر دیکھیں ذرا بھائی جان، مین چیز ہے عمل۔ اگر میرے اندر عمل نہیں، بات میں نے سن لی لیکن عمل نہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ اگلی بات پہ غور کیجئے ذرا، قرآن پاک کا ایک تیسرا مقام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ادھر دیکھیے ذرا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے موت اور زندگی پیدا ہی اسی لیے کی ہے تاکہ دیکھا جائے تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے۔ اللہ عمل کو دیکھتا ہے، عمل ہوگا تو اللہ عزت دے گا، کردار ہوگا تو اللہ برکت دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جس بندے میں عمل آ جائے اللہ اس کے سارے مسائل آسان کر دیتے ہیں۔ یا اللہ یہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی، عمل کے بغیر گزارا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی، آگے سمجھیے، اگر عمل نہ ہو، بندہ جتنی بڑی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہو، جتنے بڑے تعلق میں بسا ہوا ہو، اگر عمل نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں وہ میری پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ یا اللہ کدھر لکھا ہوا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرا ایک پیغمبر گزرا ہے جن کا نام نامی حضرت نوح علیہ السلام تھا، انہوں نے میں اللہ کی توحید کو ہر جگہ جا کر کے بیان کیا، اللہ کی توحید کو ہر جگہ جا کر کے سنایا، 950 سال اللہ کی وحدانیت کا آواز کرتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا جن کا نام کنعان تھا، ان میں عمل نہیں تھا، وہ بھی اللہ کی پکڑ سے محفوظ نہیں رہا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر پیغمبر زادہ بھی عمل سے خالی ہو تو میری گرفت سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ نبی دا پتر نہیں بچ سکتا، پیغمبر زادہ اللہ دی پکڑ کے نہیں بچ سکتا، تے جناب محترم و مکرم عزت مآب چودھری صاحب، جناب سردار صاحب، جناب صاحب حاجی صاحب، دکاندار صاحب، جناب سیٹھ صاحب، ساکوں وال کیڑی شے بچے سی؟ ہمیں کون سی چیز بچائے گی جب پیغمبر کا بیٹا نہیں بچا؟ قرآن گواہی دے رہا ہے، میں تفصیل کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ جب پانی میں ڈوبتا ہوا باپ نے دیکھا، کہا پروردگار تیرا وعدہ تھا وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ تھا کہ تیری فیملی کو بچاؤں گا، تو یہ ان نبنی من اہلی، یہ میرے اہل میں سے ہے، یہ میرا خاندان ہے۔ اللہ کی قسم اگلے جملے ذرا ادھر سے سنیے گا دل سے، پیغمبر فرما رہے ہیں میرے اہل میں سے، اللہ نے جواب دیا انہو لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے ہے ہی نہیں۔ یا اللہ میرے اہل سے ہے، میرا خاندان ہے، فرمایا نہیں ہے۔ یا اللہ میرا خاندان ہے، فرمایا نہیں ہے۔ یا اللہ تو سچا، بتا دے کیوں نہیں ہے؟ خون تو میرا ہے، کیوں نہیں ہے؟
اللہ نے فرمایا اس لیے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، اس وجہ سے آپ کے خاندان میں سے نہیں ہے کیونکہ اس میں عمل موجود نہیں تھے۔ ہم نے تو پتہ نہیں صبح کی بھی نماز پڑھی تھی کہ نہیں، ابھی جب مغرب عشاء کی نماز ہوئی ہوگی کئی میرے دوست بھائی ایسے ہوں گے جو باہر چلے گئے ہوں گے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ ہم نے جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھی ہے نہیں، صبح کے اذکار کیے ہیں نہیں، شام کے کیے ہیں نہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں نہیں، پھر بھائی کیا قصور ہے؟ قرآن تو ہے ہمارے پاس، عمل تو ہے ہمارے پاس، نماز تو ہے ہمارے پاس، پھر بھی ہمارے میں جہالت ہے، پھر بھی ہم میں جھگڑے تنازع کیوں نہیں ختم ہو رہے؟ عمل نہیں ہے، دعویٰ ہے عمل نہیں ہے، عمل ضروری ہے۔ پیغمبر کا بیٹا ہے پانی سے نہیں بچ سکتا، قرآن کہتا ہے دو میرے ایسے پیغمبر تھے جن کی بیویاں میری پکڑ سے نہیں بچی، جن کی بیویاں گھر والیاں۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام، اس کی گھر والی حضرت لوط علیہ السلام کی گھر والی، ان میں نیک عمل نہیں تھا، خیانت کیا کرتی تھیں، میں اللہ نے ان کو جہنم میں داخل کر دیا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں بچا، نوح علیہ السلام کی بیوی نہیں بچی، لوط علیہ السلام کی گھر والی نہیں بچی۔ کون سی ہٹھ دھرمی ہے اور سوچ ہے جس کی وجہ سے صبح کی نماز پہ سوئے رہتے ہو؟ وہ کون سی ضد بازی ہے جس کی وجہ سے مسجد میں نہیں آتے ہو؟ وہ کون سی وجہ ہے جس وجہ سے قرآن کی آیات پہ عمل نہیں ہوتا؟ کیا وجہ ہے؟ اتنی بڑی ہستیوں کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے کہ ان میں عمل نہیں تھا، میں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکے، تو تم کیسے امید لگا کے بیٹھے ہو؟ اگلی بات، یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے کرنے لگا ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میرے بابا آزر نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا، بت بناتا تھا، بت بیچتا تھا، بت کی پوجا کرتا تھا، یا اللہ میرے بابا اور والد کے متعلق مجھے شرمندہ نہ کرنا، اللہ میں جانتا ہوں تیرے عدل کو، یا اللہ تیرے فیصلے کو جانتا ہوں، میرے بابا کے متعلق مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے اے ابراہیم ذرا پاؤں کی طرف دیکھیے، اپنے پاؤں کی طرف ذرا دیکھیے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے، یا اللہ کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے کیا ہے؟ یا اللہ یہ تو بجو ہے، بجو، ایک ہوتا ہے بچھو اور ایک ہوتا ہے بچھو سے بڑا جانور بجو، یہ تو بجو ہے۔ اللہ فرمائیں گے ابراہیم یہ بجو نہیں ہے، یہ تمہارا باپ آزر ہے، ہم نے اس کو دنیاوی جسم میں سزا نہیں دی تاکہ آپ کے لیے شرمندگی نہ بنے، حالت اس کی تبدیل کر دی پر پکڑ سے محفوظ نہیں ہو سکا۔ حالت اس کی تبدیل ہے، کیفیت اس کی ہم نے تبدیل کر دی، لیکن ہماری پکڑ سے کوئی بچاؤ کا گزارا نہیں ہے۔ بھائی جان آپ کس نیت سے ڈیلی داڑھی کو صاف کرتے ہیں؟ بھائی جان آپ کس نیت سے اپنی شلوار کے پانچے اور شلوار کو آپ نے ٹخنوں سے نیچے رکھا ہوا ہے؟ بھائی جان آپ کس نیت سے اپنی بیٹی کا حق کھا رہے ہیں؟ آپ کس وجہ سے اپنی بہن کا حق کھا رہے ہیں؟ آپ نے مر کے اللہ کے پاس نہیں جانا تو بتاؤ، کیا قبر آپ کو نظر نہیں آتی؟ عمل کیوں نہیں ہوتا؟ تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ یا تو پھر کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یا تو کلمہ ہی نہ پڑھتے۔ بڑی پیاری بات کی ہے، قاضی شریح فرماتے ہیں میں حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ تھا،
تو قبرستان سے گزرے، حضرت علی فرماتے ہیں اوے قبر والوں، تمہارے جو مکان تھے ان میں لوگ آباد ہو گئے ہیں، تمہارا جو ترکہ تھا وہ تقسیم ہو گیا ہے، اور تمہارے جو بچے تھے انہوں نے بھی اچھے اچھے گھر بنا لیے ہیں۔ قاضی شریح فرماتے ہیں میں نے عرض کی اے علی المرتضیٰ کیا یہ مردے سن رہے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں قاضی صاحب یہ سن تو نہیں رہے، اگر یہ سن رہے ہوتے تو فوراً مجھے کہتے اے علی ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارا جو آخرت کے سفر کا زیادہ راہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے، ہمارا حال احوال یہ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر یہ جواب دینے کی سکت رکھتے تو یہی جواب دیتے۔ امام شوکانی کی بات ہے کہ وہ قبرستان کی انہوں نے ایک بات لکھی کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا قبرستان میں، پھر وہی بندہ بازار میں بیٹھا ہوا تھا، کسی نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے میں بندوں کی صلح کروا رہا ہوں اللہ سے، بندوں کی صلح کروا رہا ہوں اللہ سے۔ بھئی کیا ہو رہا ہے؟ جی صلح ہو رہی ہے۔ پھر کیا ہوا جی؟ کہتے ہیں جی وہ اللہ تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے میرا گاہک آیا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے میں تھکا ہوا ہوں، کوئی کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کوئی کہتا ہے میں نے شادی اٹینڈ کرنی ہے، کوئی کہتا ہے جی میں جانوں میرا کام جانا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ صلح نہیں ہو رہی، اللہ بار بار کہہ رہا ہے مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے۔ پھر وہی بندہ قبرستان بیٹھا ہوا ہے، کسی نے پوچھا ادھر کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا صلح کروا رہا ہوں اللہ کی اور بندوں کی۔ فرمایا کیا ہوا؟ کوئی نتیجے پہ پہنچی ہے صلح؟ کہنے لگے نہیں، یہاں بندے چیخ چیخ کے مان رہے ہیں پر اللہ نہیں مان رہا، یہاں بندے مان رہے ہیں پر اللہ نہیں مان رہا۔ تو بھائیو اصل بات عمل کی ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کون سی چیز ضرورت ہے؟ بولو بھائی، ابھی تک تو میں نے اگلی بات ہی نہیں کی، تو سب سے زیادہ جو چیز اہم ہے وہ کیا ہے بلا؟ بولو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، شیخ صاحب مجھے بتائیے گا کب ختم کرنی؟ ہاں جی ہاں ٹھیک ہے جی، سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ 10:50 تک تو میں بیٹھا ہوں جی انشاءاللہ کی توفیق سے۔ باہر والوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے جی؟ ہاں جی، وہ بھی اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، وہ آپس میں اس طرح باتیں کر رہے ہیں جس طرح وہ دنیا علیحدہ ہو اور اندر والی علیحدہ ہو، ہیں وہ جہان علیحدہ ہوئے جی میں یہ علیحدہ ہوئے۔ وہ نا ایک ابھی پیپر چل رہے ہیں نا ابھی، تو ایک استاد جی نے پیپر دیا ایک شاگرد کو، تو شاگرد نے پھر وہ لکھ کے جو بھی کیا جمع کرا دیا۔ پھر والد نے پوچھا بھی بیٹا پیپر کیسے ہوا؟ اس نے کہا جی برابر برابر ہو گیا، برابر برابر۔ اس نے کہا یہ سمجھ نہیں آئی برابر برابر کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا بابا جی جو استاد جی نے مجھے کویسچن دیا تھا وہ مجھے سمجھ نہیں آیا، جو میں نے جواب لکھا ہے استاد جی کو سمجھ نہیں آئے، لہٰذا پیپر برابر برابر ہوا ہے۔ تو آپ نے بھی کل یہ عثمان صاحب کو کہنا ہے جی جل صاحب برابر برابر ہوا ہے۔ ہماری علماء کو سمجھ نہیں آئی اور علماء کی ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہے نا جی؟ تو میں بار بار یہی گزارش کر رہا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، کیا کرنا چاہیے؟ اگر انسان کی زندگی میں عمل آ جائے، اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں کی ہوئی دعائیں بھی قبول کر لیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے وہ غار والے 3 بندے جو غریب تھے، دیہات سے شہر کی طرف جا رہے تھے تو غار میں پھنس گئے، ان تینوں بندوں کو اللہ تعالیٰ نے غار سے بچایا، پتھر ان کا ہٹایا۔ تو اس کی وجہ کیا تھی کہ تینوں بندوں میں عمل موجود تھا، ہر کوئی اپنا اپنا عمل بتا کے دعا کرتا رہا، اللہ پاک نے تینوں کو غار سے نجات عطا فرما دی۔ یعنی نجات ملتی ہے عمل سے، کوئی تو ہو نا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ایک گناہگار قسم کی عورت تھی، اس نے پیاسے کتے کو پانی پلانے والا ایک چھوٹا سا عمل کیا، اللہ پاک نے اس عمل کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ یہ میری تقریر کا پہلا حصہ تھا جس میں میں نے یہ بات عرض کر دی کہ عمل ضروری ہے، عمل نہیں ہوگا تو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا جائے گا، عمل ضروری ہے، جو بھی بات سنی جائے اس پہ عمل کیا جائے۔ یا اللہ یہ بات سمجھ آ گئی، اب یہ تو بتا عمل کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ اگر عمل کرنا ہو، اگر کردار بنانا ہو، اگر اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا ارادہ ہو
تو ایسا کرو، عمل ایسے کیا کرو جیسے نبی کے یار کیا کرتے تھے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ادھر دیکھیے ذرا، یا اللہ کیسے عمل ہونا چاہیے؟ جیسے صحابہ کرام کے تھے۔ اب کون کون سے صحابی کا عمل بتاؤں؟ ادھر دیکھیں ذرا، یا اللہ کیسے عمل ہونے چاہیے؟ ایک مثال دینے لگا ہوں، ادھر دیکھیے۔ حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں عمل کیسا تھا، صحابہ میں عمل کیسا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں جس طرح صحابہ کرام عمل کیا کرتے تھے، اگر ویسا عمل کرنا شروع کر دیں تو میں اللہ تمہیں ہدایت نصیب کر دوں گا۔ تو عمل کیسا ہوا کرتا تھا؟ جب حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ بہتان لگا، لوگوں نے باتیں کی تو یہی باتیں چلتی رہیں، حتیٰ کہ مصطح بن اساسہ نامی بندے نے بھی باتیں کر دی۔ مصطح حضرت صدیق اکبر کا رشتہ دار تھا بھی غریب، حضرت نبی کریم علیہ السلام کا یار، حضرت صدیق اکبر تعاون بھی کیا کرتے تھے، تو بندہ بھی غریب تھا، اس نے بھی باتیں بتانا، باتیں بولنا شروع کر دی۔ تو جب جناب صدیق اکبر کو پتہ چلا، فرمانے لگے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مصطح کے ساتھ تعاون نہیں کروں گا۔ جب قسم اٹھائی تکلیف ہوئی، دل میں تکلیف ہوئی کہ انہیں بات نہیں کرنی چاہیے تھی، تعاون بھی ہمارے گھر سے جاتا ہے، پھر ہمیں معاف نہیں کیا جا رہا، آج کے بعد تعاون نہیں کروں گا۔ اللہ نے سورۃ النور کی آیت کریمہ نازل فرمائی، لوگوں آؤ دیکھو عمل کیسا کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا جبریل چلے جاؤ، جی رب جلیل میرے محبوب کو جا کر کے بتا دو جناب صدیق اکبر کو اپنی عدالت میں بلا لیں، آپ بھی کھڑے رہو۔ حضرت صدیق اکبر کو بلایا گیا، اللہ کے نبی کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت جبریل نے قرآن کی آیت دی، حضرت نبی پاک نے آیت کریمہ پڑھی۔ ابو بکر جی اللہ کے نبی، اللہ تیرے سے بات کرنا چاہتا ہے، اللہ نے تیرے بارے میں قرآن کی آیت نازل کی ہے۔ اللہ کے نبی کون سی آیت ہے اور اللہ کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی میرے یار ابو بکر سے پوچھ کے بتاؤ، اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، اگر تم سے غلطی ہو جائے کیا آپ پسند نہیں کرتے کہ اللہ آپ کو معاف کر دے؟ فوراً فرمانے لگے قالوا بلا، یا اللہ میں کیوں پسند نہیں کرتا، میں چاہتا ہوں جب میری غلطی ہو جائے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے کہا پھر ایسا کر مصطح کو فوراً معاف کر دے، قسم جو تو نے اٹھائی ہوئی ہے اس قسم کو توڑ دے، قسم کا کفارہ ادا کر، قسم کا کفارہ ادا کرنے کے بعد اپنا وہ تعاون بھی جاری کر دے۔ اے میرے یار ابو بکر، تیرے ہاتھ کا دیا ہوا صدقہ خیرات مجھ رب العالمین کو بڑا پسند ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں بھی چودھری ہوں، اپنی برادری کا بات ہے، بس بات تھی، بات ہو گئی، بس بات گئی، رات گئی، بات گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ باہر سے نکلی ہوئی تھوک پھر بلا دوبارہ منہ میں چلی جا سکتی ہے؟ نہیں، میں بھی آخر اپنے علاقے کا سردار ہوں، اللہ کے نبی میری بھی عزت ہے۔ اس طرح کا ایک جملہ بھی صدیق نے نہیں بولا۔ قرآن کی آیت آئی، میرے نبی نے سنائی، فوراً کہا قسم میں نے توڑ دی، کفارہ دوں گا، صدقہ اور وہ تعاون بھی میری طرف سے جاری ہے، جس طرح مجھے میرا اللہ میرا رسول کہہ رہا ہے میں اسی طرح ہی کروں گا۔ یہ تھا عمل جناب صدیق اکبر کا۔ اسی طرح سارے صحابہ کرام اس طرح وہ پردے کی آیات نازل ہوئیں، پردے کی آیات۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، انصار عورتیں تھیں، تو حضرت عمر آئے، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، تھوڑی دیر کے بعد فرمایا عمر آ جاؤ۔ حضرت عمر اندر آئے تو دیکھا نبی علیہ السلام مسکرا رہے تھے۔ عرض کی اللہ کے نبی خیریت؟
فرمایا عمر تیرے آنے سے پہلے انصار خواتین میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں تو تیرا سلام سنتے ہی بھاگ گئیں۔ حضرت عمر فرمانے لگے اللہ کے نبی آپ سے نہیں ڈریں، مجھ سے ڈر گئیں، میری وجہ سے بھاگ گئیں۔ آپ نے فرمایا عمر تجھے کیا پتا، تیری وجہ سے تو تیری آواز سن کے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ یہ تو عورتیں تھیں پھر بھی، جزاک اللہ، شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی ایک رائے دوں؟ فرمایا بتاؤ عمر۔ بس یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ یہ بیویاں اور عورتیں آج کے بعد ایسے ہی مردوں کے ساتھ بیٹھی رہیں۔ اللہ کے نبی باقی آپ کی مرضی، بہرحال میری غیرت نہیں برداشت کرتی، حکم جاری کر دیں کہ یہ پردہ کیا کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر کیسی باتیں کرتا ہے تو، میں وحی کا پابند ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، اللہ کی طرف سے حکم آئے گا تو میں جاری کروں گا، اپنی طرف سے تھوڑی کر سکتا ہوں۔ چلو جی جیسے آپ کی مرضی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، رب نے جبریل کو بھیج کے قرآن نازل کر دیا۔ اے میرے نبی دیر کس بات کی، جو رائے عمر کی فرش پہ تھی وہی فیصلہ میرا عرش پہ ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یہ آیت ہے کریمہ، ادھر دیکھیے ذرا، عمل کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے صحابہ کو سنائی، صحابہ چلے گئے، ہر کوئی اپنے اپنے گھر جا کر کے، پتہ ہے کیا کہتے ہیں، ہم تو اپنے گھروں میں جا کے پھر چپ ہو جاتے ہیں نا، ہم نے کبھی بات نہیں سنائی دین کی۔ وہ جو گئے کہنے لگے آج آیت آئی تھی بھئی پردہ کیا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو اللہ کے نبی نے ہمیں سنائی، تو آج کے بعد آپ نے پردہ کرنا ہے، خواتین کو کہہ رہے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے جو ہی بات آئی، صحابہ کرام انصار کی جو عورتیں تھیں رات بھر وہ سوئی نہیں، اپنے سارے گھروں سے چادر کے ٹکڑے تلاش کرتی رہیں، دھاگا تلاش کرتی رہیں، سوئیاں تلاش کرتی رہیں، چادروں کے ٹکڑوں کو آپس میں ملاتی رہیں، تو سیتی رہیں، سلائی کرتی رہیں، ساری رات ساری دنیا سو رہی تھی۔ ایمان والے اللہ کے قرآن کی آیت پہ عمل پہ لگے ہوئے تھے، عمل کر رہے تھے۔ صبح کی نماز کی اذان ہوئی تو انصار عورتیں نماز فجر کی نبی کریم علیہ السلام کی اقتداء میں جا کر کے مسجد نبوی میں پڑھا کرتی تھیں۔ وہاں جب صبح کی نماز پہ جا رہی تھی ساری کی ساری پردے میں چھپی ہوئی جا رہی تھیں۔ کہہ سکتی تھیں ہمارے پاس غربت ہے، چادر تو ہے نہیں، کپڑا تو ہے نہیں، چلو آج یہ آیت آ گئی ہے پھر دیکھیں گے۔ کہتے ہیں نا جی چلو آج تو ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، کل سے دیکھیں گے، چلو پھر کل بھی پھر ویسے گزری، چلو بھئی کل سے دیکھیں گے، پھر جی کل سے دیکھیں گے۔ وہ ایک بندہ تھا نا، اس کے پاس باغات تھے، تو اس نے ایک بندے کو کہا یہ لو ٹوکری، یہ لو ٹوکری اور یہ ہیں باغات، جس باغ سے مرضی ٹوکری کو بھر لے پھلوں سے، لیکن ایک بات کا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، جو باغ تو ایک بار گزر جائے گا اس باغ میں دوبارہ تجھے نہیں آنے دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، شرط منظور ہے۔ باغ میں داخل ہوا تو پھل توڑے، بڑے میٹھے تھے، سوچنے لگا چلو ان کو رہنے دیتا ہوں، باغات تو بہت زیادہ ہیں، اگلے باغ میں دیکھ لیتا ہوں۔ اگلے باغ میں گیا تو وہ اس سے بھی زیادہ میٹھے، بندہ ویسے لالچی ہوتا ہے، اس نے کہا ہو سکتا ہے آگے اور میٹھے ہوں، کیا خیال ہے؟ ٹوکری خالی لیے پھر رہا ہے، چلو بھی اگلے باغ کو ٹرائی تو کر لیں، ہمارا ایک ٹرائی والا چکر بھی ہمیں نہیں چھوڑتا، چلو ٹرائی تو کر لیں، چلو دیکھ لیتے ہیں۔ تیسرے باغ میں داخل ہوا، ٹوکری خالی، پھر پھل توڑا چکھا، وہ تو سب سے زیادہ میٹھا، کہتا ہے ہو سکتا ہے آگے اور مزہ ہو، کیا خیال ہے بھائی؟ کہتا ہے اور اسی طرح وہ سارے باغات کراس کر گیا، ٹوکری خالی تھی، آخری باغ تھا لیکن اسے پتا، بولتے نہیں، باغ آخری تھا لیکن اس کو لالچ نے اندھا کر دیا تھا، کون سی؟ کہ ہو سکتا ہے اگلا باغ، ہو سکتا ہے اگلا باغ، تو تھا آخری
یہ باغات کے مالک کو پتا تھا، اس کو پتا نہیں تھا۔ تو آخری باغ میں کھڑا ہے، پھل توڑ کے کھا رہا ہے، بڑے میٹھے تھے، کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، اگلے باغ سے ٹوکری بھر لیں گے۔ اور اسے یہ بھی بات بھول گئی تھی کہ جب میں خالی ہو جاؤں گا، ٹوکری نہیں بھروں گا، برتن نہیں بھروں گا، تو مالک مجھے دوبارہ بھی باغات میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ جو یہ آخری باغ سے نکلا تو دیکھا باغ آگے ہے ہی نہیں، آگے تو باغات تھے ہی نہیں۔ پیچھے مڑا، ٹوکری خالی تھی۔ کہتا ہے او مالک جی میری ساری محنت ضائع ہو گئی، ایک بار اسی ساتھ والے باغ میں داخل کر دے۔ اس نے کہا نہیں، دفع ہو جا، یہ تو میرا قانون ہی نہیں۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ نہیں آئی۔ ہر روز ایک باغ کی مانند ہے، ہر دن ایک باغ کی مانند ہے۔ اللہ کہتا ہے ہر دن میں اپنی ٹوکری عمل والی عمل سے بھر لو، جو دن گزر جائے گا وہ دوبارہ تمہاری زندگی میں نہیں آئے گا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ پھر کہہ رہا ہوگا یا اللہ مجھے دوبارہ لوٹا دے، واپس کر دے، تھوڑی سی مہلت دے گا، میں عمل کر کے آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ایسے میرے قانون میں بھی نہیں ہے۔ الم یاتکم نذیر، میں نے تمہیں زندگی اس لیے دی تھی، ڈرانے والے اس لیے آئے تھے تاکہ تو عمل کرے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے اندر عمل پیدا کر لو، ایسے عمل کرو جیسے صحابہ کرام کیا کرتے تھے، صحابہ کرام جیسا عمل کر لو، میں اللہ ہدایت نصیب کر دوں گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں دوست تھے میرے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، شراب پی رہے تھے، ہم کیا پی رہے تھے؟ بولیے، حرام نہیں ہوئی تھی اس وقت، حرام نہیں ہوئی تھی، قطعی حکم نہیں آیا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے بنائی، محنت کی، بن گئی، تیار ہو گئی، تو اچانک آواز آئی، اعلان کی آواز آئی۔ مجھے دوستوں نے کہا گھر تیرا ہے، جا پتہ کر باہر کس چیز کی آواز ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں باہر آیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اعلان کر رہے تھے اور فرما رہے تھے یا ایھا الناس حرم الخمر، لوگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، شراب حرام ہو گئی ہے بھائی، آج کے بعد شراب نہیں پینی۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں دوڑ کے گھر آیا، مجھ سے پوچھا گیا کون تھا؟ میں نے کہا حضرت بلال تھے، نبی علیہ السلام کا پیغام سنا رہے تھے۔ کیا کہ شراب حرام ہو گئی ہے؟ فوراً اپنی جگہ سے اٹھے، جو مٹکے اور گھڑے شراب کی تیاری سے شراب تیار شدہ سے بھرے ہوئے تھے ان کو توڑنا شروع کر دیا، اور اپنی انگلی منہ میں، اپنی انگلی کو اپنے منہ میں داخل کر کے الٹی کر کے کر کے وہ شراب بھی باہر کر دی جو معدے تک پہنچ چکی تھی، اور باہر نکلے، مدینے کی ساری گلیوں میں شراب بہ رہی تھی۔ آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں یا اللہ گواہ ہو جا، ہم نے کلمہ پڑھنے کا حق ادا کر دیا۔ بھائیو ہمیں اللہ بار بار کہہ رہا ہے بھئی حلال کھاؤ، حرام کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ ہمیں بار بار کہہ رہا ہے نماز پڑھو، نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں بار بار کہہ رہا ہے توحید اپناؤ، شرک نہ کرو۔ اللہ ہمیں بار بار کہہ رہا ہے صلہ رحمی کرو، قطع تعلقی نہ کرو۔ اللہ ہمیں بار بار کہہ رہا ہے کہ سچ بولو، جھوٹ کے قریب نہ جاؤ۔ تو پھر ہم عمل کیوں نہیں کرتے؟ عمل اگر ہم کر لیں، کوئی چھوٹی سی بات پہ بھی عمل، کم از کم آج یہ تو وعدہ کریں کہ ہم زندگی بھر جب تک زندہ ہیں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک نہیں کریں گے۔ آج کے بعد ہم انشاءاللہ اللہ کی توحید پہ زندگی گزاریں گے۔ اللہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ اپنی مکمل صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہم انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں بھی کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ ہم انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تسلیم کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کی تابعداری کریں گے۔ جو بھی بات آ جائے گی وہ انشاءاللہ ہم تسلیم کریں گے کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو، کرو گے؟ ہاتھ نیچے کرو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کی ایک بات سناؤں، پھر وہ سناؤں، پھر عمل کرو گے؟ پھر عمل کرو گے؟ آپ نے فرمایا جب نماز قائم کر دی جائے تو اس وقت صرف فرض نماز ہوتی ہے اور کوئی نماز اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ۔ فرض نماز کی جب تکبیر ہو جائے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اس کے بعد فرضی نماز ہوتی ہے اور کوئی نماز
بولتے نہیں. یہ فرمان کن کا ہے؟ تو جب مسجد میں آپ صبح تشریف لاتے ہیں تو جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو سائیڈ پہ ہو کے پھر سنتے پڑھی جا سکتی ہیں؟ بولیے. پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے لوگ؟ ہاں جی. کہتے ہیں جی اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ حدیث میں سختی سے کہا گیا ہے ان کو فرضوں سے پہلے پڑھنا ہے. فرضوں سے بولیے بھائی. اچھا آپ ایمان سے بتائیں، دنا ہیں، عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، یہ جو سائیڈ پہ کھڑا ہو کے فجر کی سنتیں پڑھ رہا ہے اور ادھر سے جماعت ہو رہی ہے، یہ پہلے پڑھ رہا ہے؟ یہ پہلے پڑھ رہا ہے؟ پہلے تو تب ہوتی جب قد قامت الصلاۃ نہیں ہوتی. پہلے تو تب ہوتی جب جماعت شروع بولتے نہیں یار. یا میں کوئی شوکت خانم داخل کرا ہو یا بت اپنا علاج کرو. ہاں جی یہ پہلے پڑھ رہا ہے، یہ پہلے تو نہیں پڑھ رہا نا. کیا خیال ہے؟ اچھا دوسری بات کہتے ہیں جی اچھا چلو یہ ہمیں سمجھ آ گئی مولانا، لیکن یہ جو حدیث میں ہے کہ فجر کے بعد سورج طلوع تک کوئی نماز نہیں ہوتی، پھر ہم سنتے کیسے پڑھیں؟ پھر تو سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھی جائیں گی. یہ بھی ایک مغالطہ ہے. حدیث صحیح پیش کرتے ہیں لیکن مغالطہ سمجھ نہیں آتا. کہتے ہیں فجر کے بعد سورج طلوع تک کوئی نماز نہیں ہوتی، تو فجر سنتوں کے بغیر مکمل ہوئی ہی نہیں ہے اس کی. فجر کی سنتے ہیں سفر میں بھی معاف نہیں ہے. فجر کی نماز 2 رکعت نہیں ہے، 4 رکعت ہے. وہ 4 رکعت پوری ہوگی تو تب اس حدیث پہ عمل ہوگا کہ کوئی نماز نہیں ہوتی سورج طلوع تک. پہلے فجر تو پوری کرو. اگر پہلے سنتے آپ نے پڑھ لی تو فابیا، یہ تو دنیا و مافیا سے بہتر ہے. اگر آپ کو پہلے نصیب نہیں ہوئی، آپ مسجد میں ہیں، جماعت ہو رہی ہے، جماعت میں مل جائیں. علیحدہ کی سنتے آپ کا کوئی فائدہ نہیں. اس کے بعد جب جماعت ہو جائے اذکار کریں، پھر کھڑے ہو جائیں. جب پھر کھڑے ہو کے جماعت کے بعد کھڑے ہو کے آپ پہلے والی سنتیں پڑھ رہے ہوں گے تو یہ کوئی نماز میں شامل نہیں ہوں گی، بلکہ یہ سنتیں فجر کی نماز ہیں. یہ فجر کی نماز کا حصہ. اور نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ عصر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھی تو صحابہ نے پوچھا، آپ نے فرمایا ظہر کے بعد لوگ آ گئے تھے، باتیں چلتی رہیں تو میں بھول گیا تھا اس لیے میں نے پڑھی. تو ان اوقات میں قضا بھی پڑھی جا سکتی ہے، بھولی ہوئی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے. تو فجر کے بعد سورج طلوع تک کوئی سے مراد جس کا فجر سے تعلق نہ ہو وہ نہیں پڑھنی. یہ سنتے تو فجر کا حصہ ہیں، ان کے بغیر تو فجر پوری ہی نہیں ہوئی. فجر پہلے پوری کر لو پھر حدیث پہ عمل کرو. آج کے بعد جب جماعت ہو رہی ہوگی ہم نے سائیڈ پہ کھڑے ہو کے سنتے پڑھنی؟ بولتے نہیں یار. وعدہ ہو گیا، عمل کریں گے انشاءاللہ. ایک اور عمل ناراض تو نہیں ہوں گے؟ پکی بات ہے. اپنی زندگی میں اپنی اولاد میں جائیداد تقسیم نہیں کرنی. اپنی زندگی میں اپنی اولاد میں جائیداد تقسیم کس نے اختیار دیا ہے آپ کو؟ آپ کی جائیداد، آپ کا ورثہ آپ کی اولاد میں تب تقسیم ہوگا، ورثہ اور وراثت کی صورت میں، جب آپ مر جائیں گے اور فوت ہو جائیں گے. وفات کے بعد کی چھوڑی ہوئی جائیداد اولاد میں تقسیم ہوتی ہے. آپ موجود ہیں، آپ بے شک اپنے بچوں پہ خرچ کریں، اپنے پہ خرچ کریں. یہ نام کرا دینا، تقسیم کرنا اور بچیوں کو محروم کرنا، بچوں کو دینا، چھوٹوں کو محروم کرنا، بڑوں کو دینا، اور بڑوں کو محروم کرنا، چھوٹوں کو دینا، نہ 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 نہ. اس طرح قرآن و حدیث کی مخالفت ہے. یہ عمل نہیں ہے، یہ رزق حرام میں آ جائے گا. حضرت نعمان بن بشیر آئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں اپنے ایک بچے کو تحفہ دینا چاہتا ہوں، میری بیوی جو ہے وہ بار بار ضد کرتی ہے کہ اللہ کے نبی کو گواہ بنا لو. آپ نے فرمایا تیرے پاس اور اولاد بھی ہے؟ جی اور تو ہے. سب کو دے رہا ہے؟ نہیں جی میں ایک کو دے رہا ہوں. فرمایا جاؤ جس طرح آئے ہو چلے جاؤ، میں ظلم پہ گواہ نہیں بنتا، میں ظلم پہ گواہ نہیں بنتا. آج کے بعد وراثت تقسیم نہیں. ہاں ایک صورت ہے، ہدیہ دینا چاہتے ہو، تحفہ دینا چاہتے ہو، سب میں برابر دے دو، بچوں کو بھی بچیوں کو بھی برابر دے دو. یہ چلو کوئی حرج نہیں تحفے کے طور پہ، تاکہ وہ اپنا کوئی ٹھکانہ بنا لیں. ٹوٹل تقسیم نہیں کر سکتے. کیسے کرو گے؟ ابھی تک تو زندہ بیٹھے ہو تم، یہ ہو ہی نہیں سکتا. آج کے بعد انشاءاللہ نہیں کرنا ایسا. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک تیسری بات، عمل کریں گے نا؟ وعدہ ہے، پکی بات ہے. ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ ایسے کریں جس طرح میں نے کیا ہوا ہے، اپنے ماتھے پہ رکھیں، سارا رولا ہی متھے چے.
ہاتھ ماتھے پہ رکھیں بزرگوں، ایسے ہاتھ نیچے لے آئیں جس طرح میں لے کے آ رہا ہوں، ادھر 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 لے آئیں، ادھر ادھر۔ میں مسافر ڈیرہ غازی خان سے آ کے بھیک مانگتا ہوں آپ سے، اللہ کے نبی کی داڑھیوں کو گندی نالیوں میں ڈالنا بند کر دو۔ ادھر دیکھو، مجھے ایک بندہ کہنے لگا میں نے داڑھی رکھنا شروع کر دیا، پہلے میں کٹواتا تھا۔ میں نے کہا کیوں؟ مسجد میں بیٹھا ہوں۔ کہتا ہے میں نے داڑھی صاف کی، نائی نے وہ کپڑے والے سارے بال باہر پھینکے، میں پیسے دے کے باہر جا رہا تھا، انہی بالوں پہ کتا پیشاب کر رہا تھا۔ اسی دن سے مجھے خوف آیا کہ یہ کیا ہم کر رہے ہیں بھائی، یہ مرد کی نشانی ہے، مرد کی، بعد میں مسلمان کی نشانی ہے، یہ زینت ہے۔ یہ سمجھ لیں، وہ ہمارے ایک استاد جی ہوتے تھے، وہ کہتے تھے یہ بمپر ہے، بمپر۔ بمپر جانتے ہیں آپ؟ گاڑی کا بمپر جانتے ہیں؟ آگے بمپر لگا ہوا ہو نا تو گاڑی کو نقصان کم ہوتا ہے، جب شیطان حملہ کرنے لگتا ہے تو یہ بمپر ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ کون سا میرا بھائی ہے جو آج کے بعد داڑھی نہیں کاٹے گا؟ میرے بھرا کو اٹھاؤ چٹی ٹوپی والے کو، بھائی جان اٹھی پو تر لے، تساں اٹھی پو اوے اٹھی پو صحیح بات ڈٹھے وے، صحیح بات ڈٹھے وے، یاری بات ہے۔ جزاک اللہ۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عبدالشکور بھائی، تھاؤں دین جی انشاءاللہ۔ زندگی دا کوئی پتہ کہیں نہیں، میں ہی میں سمجھو مسافر ہاں۔ انشاءاللہ تساں ایک کوشش کرو، آج دے بعد داڑھی نہیں کٹنی، وعدہ ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ بھائی عبدالشکور، انشاءاللہ اللہ ہی دے مال رزق کے برکت پاوے۔ اور کون سا ساتھی ہے؟ آپ کی تو ہے ماشاءاللہ۔ ہاں جی، آپ کھڑے ہو جائیں، جزا رکھیں۔ اور کوئی جی، کوئی بھائی ادھر سے میرا بھائی، پیارا بھائی میرا او بھائی میری بات سنیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، آج بھی ابھی بھی موت آ سکتی ہے، کیا خیال ہے؟ وہ ایک بندہ نا تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ چلہ لگانے گیا تھا، تو ہر بات پہ وہ کہتے ہیں نا بھی ارادہ تو کر لو، ارادہ تو کر لو۔ وہ جب گھر واپس آیا تو اس نے بیوی کو کہا الو کا پٹھا داڑھی رکھ لو، خبیث کا بچہ۔ اس نے کہا عورت کا داڑھی نہیں ہوتا، اس نے کہا نہیں ہوتا تو ارادہ تو کر لو۔ آپ بھائی ارادہ تو کر لو، کیا خیال ہے جی؟ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور کوئی ساتھی؟ بھائیو اصل جو ہے وہ عمل ہے، عمل کے بغیر کچھ نہیں۔ عقیدہ، عمل، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں اور دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ اللہ ہمارے بھائی کی، مولانا حافظ محمد